مختصر وقت دے اندر میں جناب دی خدمت وچ یہی گل عرض کرنی ہے کہ جڑی جگہ سن بابا جی کھڑا کر کے گئے اتھے دھیان نال کھڑے رہنا ہے، اور وہ مرکز اور مقام اور وہ نقطہ یہ ہے کہ حضور دے نال اننے واہ پیار کرنا ہے، اس طرح پیار کرنا ہے کہ تن کافر ویکھ کے متاثر ہو جاوے، ہل جاوے کہ بھائی یہ اپنے آقا و مولا کے ساتھ کس طرح محبت کرتے ہیں۔ یہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے، 1400 صحابہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حالت احرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور قاضی یاز مالکی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ وہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان علی رؤوسہم الطیر، جس طرح کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ حضور کی بزم کا نظم اپنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جب بھی محفل شریف ہو رہی ہو، حضور کا ذکر ہو رہا ہو تو میں اور آپ اپنے خیالات میں اپنی توجہات میں مصروف ہوں۔ یہ وہ واحد مسئلہ ہے کہ جس میں خیال پر بھی گرفت ہو جاتی ہے۔ امام مالک کے شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک سرخیل صوفیہ ہیں، اور جب سبق بھی پڑھتے تھے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا تو فتغیر لونہ، آپ دا رنگ مبارک تبدیل ہو رہا سی، تریلیاں پہ رہی ہیں سن، پر ساڑھے جتنی ہمت نہیں سی کہ اسی پوچھ سکیے کہ حضور کی ہویا۔ فلما فرغ من المجلس، آپ درس حدیث دے کے فارغ ہوئے تھے، میں عرض کی تو حضور اج اسی ویکھیا کہ آپ دا چہرہ مبارک کو زرد ہو رہا ہے اور حالت متغیر ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میری کنڈ تو قمیض چکو، اور امام مالک کو ون کے جدوں بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر آندہ سی تے ینحنی، استاد صاحب فرمایا کردے سن اے ینحنی دا معنی ہے کہ از حد جھک جانا رکوع دے قریب، انجو کے جدوں بھی حضور دا ذکر آندہ سی وہ انج کر کے جھک جاندے سن۔ لیکن فیصعب ذالک علی جلسائی، سجے کھبے بین لینوں بسا اوقات اداواں سمجھ نہیں آندیاں، کوئی دیوانے کو دیوانہ ہی سمجھتا ہے نا۔ وہ ایک فقیر آدمی تھے، ان کے پاس کوئی گیا، اس نے کہا حضور میرے واسطے دعا کرو، تو آپ نے چولی چک کے دعا منگی، فرمایا اللہ کرے تو حضور دی محبت جلا ہو جائے۔ تے نہ انہوں فقیر رہیں دے تے نہ ان تے کائنات دا سب تو مقبول ترین امیر تے پیر ہوئے جڑا کہندہ ہے جناب تسی میرے آستانے تے آندے رہو گے تو دنیا بھی چنگی ہو جائے گی، آخرت بھی چنگی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کرے تو حضور دی محبت جلا ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی ایک انج دی دعا دیتی نے، فرمایا جلیا جدوں تو حضور دی محبت پاگل ہو جائیں گا نا، پھر تینوں نہیں دسنا پائے گا کہ میں عاشق رسول ہاں، پھر جگ کہے گا کہ اے عاشق رسول ہے۔ حضور دے نال محبت انج ہوندی ہے کہ میں مجمع دیکھ رہا سا، تھے سامنے ایک بزرگ بیٹھے، حضور دا ذکر آ رہا سی، وہ جھوم رہے سن اس طرح کر کے۔ اے محبت ہوندی ہے کہ تن غیر مسلم ویکھ کے حیران ہو جائے بھائی یہ کون ہیں، کس طرح دے غلام ہیں حضور دے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آزاد جھک جاتے ہیں۔ وَيَصُبَ ذَلِكَ عَلَى جُلَسَائِهِ، جنہوں نے نہیں سی پتہ انہوں نے یہ گل بڑی گراں گزر دی سی۔ فَقِيلَ لَهُ يَوْمًا فِي ذَلِكَ، تے آپ نو کسی نے ہاتھ بن کے عرض کی تو حضور کی آپ بڑے نفیس ترین آدمی سن، آج دے کوئی 50-60 ملک ریاض ایک پاسے تے کلے امام مالک ایک پاسے، تے 40 سال آپ مدینہ منورہ دے اندر رہے، اور 7 کلومیٹر دے دائرے دے اندر آپ نے ایک مرتبہ بھی قضائے حاجت نہیں کیتی، ایک مرتبہ بھی قضائے حاجت نہ کیتی۔ یہ اے ساڑھے بابے نے جڑا کہندہ ہے نا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، انہوں سمجھ ہی نہیں آئی کہ بابے ہوندے کی ہے، اے ساڑھے بابے نے۔ تے اسی بھی دسیا ہی نہیں کہ ساڑھے بزرگ کون ہیں، سارے نے اپنا آپ منوایا۔ ایک بابا جی آئیں جنہوں نے اپنے اسلاف دی تاریخ حضور دی امت دے سامنے رکھی، اوہ بھائی چلے ہو تواڈے وڈے ہو نہیں ہیں، تواڈے وڈے علامہ فضل حق خیر آبادی ہیں، تواڈے وڈے حضور پیر سید کفایت علی شاہ کافی ہیں۔ اے ساڑھے بابا جی نے دسیا کہ اے تواڈے وڈے نے جناب۔ تے انہوں نے کیا جناب ایک ہی ہویا، آپ نے فرمایا کہ واللہ لو رأیتم ما رأیت لما انکرتم علی ما ترون، فرمایا خدا دی قسم جو میں ویکھدا تسی ویکھو، تسی بھی انج کریا کرو، انج کریا کرو۔ انہوں نے کہا جی تسی کی ویکھ دے ہو؟
آپ نے فرمایا تقریباً 3 سال تے ہو گئے کہ کوئی رات ایسی نہیں لنگی جس رات میں امام الانبیاء دی زیارت نہ ہوئی ہو. اے زیارتاں کیوں ہی ہیں؟ خالی پڑھن پڑھان نال نہیں. ہو جملہ ایک بڑا کہہ چھڑے آپ نے، فرمایا حضور دی گستاخی ہو جائے تو انج نہیں ہو سکتا کہ یا حضور دی امت زندہ رہے گی یا حضور دا گستاخ زندہ رہے گا. امام مالک جڑی گل دس کے گئے سن بابا جی اتھے کھڑا کر کے گئے. آج کسی نو اپنی دیواراں عزیز ہیں، کسی نو اپنی عبادت گاہاں عزیز ہیں، کسی نو اپنا سسٹم عزیز ہے. بابا جی نے کیا نہیں بھائی ساری کائنات سارے جہان غرق ہو جاون، حضور دی عزت دے مقابلے چ انہاں دی کوئی حیثیت نہیں ہے جناب. اور انشاءاللہ اے تے ساڈا ایمان ہے کہ ساڈے استاذ گرامی دی زبان اقدس دے اندر جڑے جڑے جملے نکلے اللہ نے انہوں نے پورا کیتا ہے. اور کیونکہ اپنی ذات واسطے نہیں نکلے، حضور دی عزت واسطے. یہ تے پھر مالکان دی شان ہے. حضور نے خود ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے اور ان کی حالت لوگوں پر مخفی ہوتی ہے، کوئی ان کو سمجھ نہیں سکتا. لیکن ان کی شان اللہ کی بارگاہ میں یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ کی ذات کی بارگاہ میں قسم اٹھا لے اللہ اپنی تقدیر بدل دیتا ہے، لیکن ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. تے بابا جی کہہ کے گئے انہوں نے بھی رونا ہے تے ندیاں نسلیں نے بھی رونا ہے. تسی ویکھیا ایک چرسی جڑا اٹک دی جیل دے اندر بھی رو رہا ہے. تے اے تے جناب اے تے انج ہونا ہی سی. پنجابی چ کہندے کوئی گڈیاں دے وہیل ہوندے تے نہ بابے نو ستاندے نہ اج انج ذلیل ہوندے. تاجدار ختم نبوت تے جناب خودکشی کرنا حل نہیں نے. خودکشیاں ہو رہی ہیں جناب، بل زیادہ آگئن. خودکشی کرنا حل کوئی نہیں نے. حل ہی کوئی ہے کہ تانوں حضور دی عزت تے پہرا دینا پائے گا. انہاں دے خلاف جنہ مرضی احتجاج کر لو، انہاں دے کان دے اتے جوں بھی نہیں رینگ دی. اور ویکھ لو جڑا کہندا ہے کہ میں قاضی فائز عیسیٰ ہاں، وہ کہندا جناب جہاد کرو. جناب اقلیتاں دے حق وچ تسی جہاد کرو، یعنی ناموس رسالت واسطے جہاد نہیں کرنا، انہاں واسطے جہاد کرو. اصل گل ہے حضور تسی بابا جی دے ہمسائے ہو، گل جٹکی ہے وے نے. کسی دے اوتے مان ہوندا ہے تو انہوں کم کہندا ہے کہ بھئی تو میرا کام کر لے. پتہ ہوندا ہے کہ انہیں انکار نہیں کرنا. تے اے بابا جی نے جڑا ختم نبوت دا ہوکا پھریا تے نال ناموس رسالت دے اوتے پہرا دیتا. رسول اللہ نو مان سی نا کہ انہیں اے نہیں کہنا کہ میں بیمار ہاں. تے کسی دا کوئی لگدا ہوئے تو انہوں کچھ کہندا تو میرا کام کرنا. ان جنہ دے مقدر ختم نبوت دی خدمت نہیں ہے، ناموس رسالت دا کام نہیں ہے، وہ لبیک علیہ دے گاٹے لگن دی لوڑ کوئی نہیں ہے. ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب. جاؤ جا کے اپنی ماں کو پوچھو امی جی مسئلہ کی ہے کہ میں حضور دی عزت تے بول نہیں سکتا، کیونکہ فیصلہ تے حضرت مولا کائنات دے گئے. قیامت تک حضور دی عزت تے وہی بولے گا جدی ماں بڑی تگڑی ہوئے گی، جدی ماں نے سجے کبے منہ نہیں ماریا ہوئے گا او وڈا ہو کے حضور دی عزت تے گل کرے گا. جے تسی گھاری چوں نکل کے آگئے ہو تے جا کے رات نو اپنی ماں دے پیر چمنا، اپنے پیو نو سلام پیش کرنا. کوئی نیکی ایسی سی کہ انہوں نے تو انہوں اپنی گود اچ رکھ کے میں صدقے یا رسول اللہ دیاں لوریاں دیتیاں. آج تسی آ کے بابا جی دی محفل دے اندر حضور دے نعرے لا رہے ہو. جناب رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. جے تسی چاندے ہو کہ حضور خوش ہو جاون بس تسی حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیو. 1900 تو لے کے تے 1938 تک بڑے بڑے پیر سن جناب، تے بڑے بڑے شیوخ حدیث سن، تے بڑے بڑے مصنف سن، تے بڑے بڑے مؤلف سن. پر جدھر جائیے 1900 تو لے کے 1936-38 تک کسی اور دا نا نہیں لبدا. آج بھی 2023 دے اندر جدوں 5 اگست آیا کسی اور دا نعرہ نہیں لگیا. پیر مہر علی شاہ دا نعرہ کیوں لگیا؟ اصل گال ہے کہ انہوں نے کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. انہوں نے کہا نہیں بھائی حضور دی عزت تے حملہ ہو گیا تے میں ان اندر بیٹھ کے اپنا مسئلہ سدھا کردہ رہا ہوں. فرمایا کم از کم مہر علی کو لو تہین دی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی.
بس ایک سیکنڈ ایک یا 2 3 4 5 سیکنڈ وچ فیصلہ کرنا ہوندا ہے کہ اسی جانا کدھر ہے. بس جدوں بابا جی نے فیصلہ کر چھڈیا کہ فیض آباد جانا ہے, میں آج بھی فیض آباد پل دے اوتے کھڑا ہو کے گڈی چ اتر کے تو اس رستے نو تے اس مٹی نو سلام پیش کر کے آیا جتھے بابا جی نے بہ کے تے پوری دنیا دے جڑے غیرت مند مسلمان سن انہاں دا قبلہ سیدھا کر چھڈیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. اور اے تسی بھی سنے, اور میں حضرت بری امام سرکار آپ امام موسیٰ کاظم دی اولادی چنوتھے بھی جا کے سلام پیش کر کے آیا, کیونکہ بابا جی فرمایا کر دے سن جدوں بھائی شیلنگ ادھر ادھر ہونا شروع ہو گئی تے بس پھر اپنے پرنور ہاتھ دے نال لوگ تے کہندے نا جی بابا جی دی کیا بات ہے. میں کہنا بابا جی دی جڑی وہیل چیئر ہے او دی بھی کیا بات ہے. اے تے فیصلے قیامت والے دن ہونے نے جناب. ایک پاسے ایک کھوتے اے جڑا گھوڑا ہے نا جی جڑا میدان جہاد وچ جاندا ہے, اے جڑے انہاں نے بن کے رکھے نے انہاں دی گل نہیں کر رہا. گھوڑا بھی وہی کام آئے گا جڑا میدان جہاد وچ نکلیا ہے نا جناب. انہاں گھوڑیاں دا کی فائدہ جڑے اپنے سسٹم بچان واسطے تے نکل گئے. بھائی 9 مئی نو کی ہو گیا, ساری دنیا تکلیف ہو گئی تے جدوں حضور دی عزت تے حملہ ہویا, حضور دی ختم نبوت دے قانون دے اندر ترمیم ہوئی اور جامع مسجد رحمت للعالمین دے اندر حالت روزہ دے اندر 38 لوگوں نو شہید کیتا گیا. فیض آباد دے اندر ساڑھے لوگ شہید ہوئے, ایم اے او کالج تو وزیر آباد جانے ساڑھے لوگ شہید ہوئے, اور پھر حویلیاں دے اندر حضور دے میلاد دے جلوس دے اندر سیدھیاں گولیاں ماریاں گئیاں تے انہاں دے گھوڑے حرکت وچ نہ آئے, انہاں دی بندوقاں حرکت وچ نہیں آئیاں. اے بغیرت جج انہاں دے قلم حرکت وچ نہ آئے. اصل گل ہے وے مالک چاہندے ہی نہیں کہ کمینے میری عزت واسطے گل کرن. جی میں کھوتے دی قربانی نہیں ہوندی, جی میں سور دی قربانی نہیں ہوندی, جی میں حرام ڈنگر دی قربانی نہیں ہوندی, اے میں 2 نمبر خون دی بھی قربانی ناموس رسالت واسطے نہیں لگتی. اگر غازی محمد صہیب کو چنا گیا ہے تو خون صاف سینہ تائیں چڑیا گیا ہے نا. دب کے نعرہ لاؤ, ڈردے بیٹھے ہو, تھوڑی کنڈ ننگی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 اور لبیک. اسی تے گھنٹے بعد ٹر جانا نا, تسی اپنے مقدر تے ناز کرو کہ بھائی اس پنڈ دے اندر اس جنگل دے اندر منگل لگیا ہے. آخر پھر کوئی گل ہے نا جناب. اے ہون کوئی سوچ دے رہن گے بھائی اسی تے سازش بھی کیتی پھر بھی پروگرام ہو گیا, اسی انج بھی کیتا پھر بھی پروگرام ہو گیا, اسی انج کیتا پھر بھی پروگرام ہو گیا. کچھ نہیں ہوندا, بس ساڈے بابا جی کہہ گئے مالک تگڑے ہون کن تے نہیں نہ لگن دیندے. پھر ورنہ لوگ شہرن دے اندر اتنا نہیں کٹھے ہوندے جتنا تسی پنڈ دے اندر کٹھے ہوئے ہو. بس تگڑے ہو کے رہنے, بس ڈرن ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں. جڑی رات حضور نے حضرت مولا کائنات نو نصیحت فرمائی, 3 نصیحتاں فرمائیاں. فرمایا یا علی کن غجورا, یا علی کن شجاع, یا علی کن سخیہ. فرمایا علی سخی بن کے رہنا ہے, بہادر بن کے رہنا ہے, تے غیرت مند بن کے رہنا ہے. غیرت بڑی چیز ہے جہان تگو دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا. تے حضور دی عزت تے گل کرنی ہے تے ڈٹ کے پیار کرنا. ربیع الاول شریف آ رہا ہے جی, کتھے لکھیا ہے میلاد شریف کرنا چاہیے, کہنا ساڈی قسمت وچ لکھیا ہے جی. جڑے صحابہ بخاری شریف صفحہ نمبر 448 دے ہوتے حدیث ہے کہ حضور جب تھوکنے کا ارادہ فرماتے یا آقا علیہ السلام جب اپنے منہ مبارک کا فیض مبارک زمین کے سپرد کرنے کا ارادہ فرماتے تو صحابہ نے کبھی آپ کا تھوک مبارک زمین پر نہیں آنے دیا, بلکہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے تھے. تے جڑے تھوک مبارک چہرے تے ملدے سن وہ نام تے انگوٹھے نہیں چمدے ہونگے. جنہوں نے جانا قربان کر چھڑیاں انہوں نے میلاد شریف دے ہوتے بریانی نہیں تقسیم کیتی ہونی. آل حضرت فرمانے نے تیرا مقدر ہے, تو دلیلہ مانگدا ہے, اور اے میرا مشرب ہے کہ دلم قربانت اے دودھ چراغ محفل مولد. فرمایا جڑی موم بتی دے اندروں یا جڑے چراغ دے اندروں دھواں نکلدا ہے نا, او موم بتی او لائٹ حضور دی محفل جلدی ہے. فرمایا اس دھویں دے اوتے میں اپنا دل قربان کر رہا ہوں.
تے دل بھی ہوئی ہے جدے اندر دل لوتھڑے کا نام نہیں ہے، کتوں کول بھی ہے، اے ہاتھیوں کول بھی ہے، ڈنگراں کول بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، اور وہی لب کے محو ہو نات کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے۔ نون لیگ کے لیے نہیں، پیپلز پارٹی کے لیے نہیں، پی ٹی آئی کے لیے نہیں، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ اس واسطے خودکشی کرن دے نال کچھ نہیں ہونا، پاویں ادھا پاکستان کر جائے، انہاں بغیرتاں نو فرق نہیں پینا نے، نہ انہاں نے بجلی کٹانی ہے۔ جے نکلنا نے تے حضور دے نظام واسطے نکلو، تے پھر ویکھنا انشاءاللہ خیر ہی خیر ہو جائے گی۔ اور حضور دی ختم نبوت تے جڑا بندہ بھی آپ پیر تسی کتاب پڑھو تے پیر مہر علی شاہ صاحب دے بارے مورخین نے لکھیا جدوں آپ لاہور پہنچے تے صرف 59 علماء نے آپ دے استقبال کیتا، باقی کتے سن؟ تے جنہاں 59 نے آپ دے استقبال کیتا، اج تاریخ دے اندر بھی صرف انہاں دا ہی ذکر ہے۔ تے اسی طرح جڑے تحریک لبیک یا رسول اللہ دے نال کھڑے ہو جان گے، تاریخ دے اندر انہاں دا ہی ذکر ہوئے گا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا۔ آپ نے فرمایا کہ میری کان تو کپڑا چک، حضرت عبداللہ بن مبارک نے کپڑا چکیا تے فلدغت عقرب 16 مرتن، 16 مرتبہ آپ نے بچھو نے ڈنگ ماریا سی۔ پنڈاں تے بندے ہو تانوں پتہ ہے جڑا بچھو دا ڈنگ ہوندا ہے سپ نالوں بھی زیادہ زہریلا ہوندا ہے، تو انہوں نے کہ حضور 16 مرتبہ انہیں ڈنگ ماریا، تسی دسیا کیوں نہیں؟ جان بچانا فرض ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں مجھے پتہ ہے یہ فرض ہے جان بچانا، لیکن ما صبرت اجلالا الا لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں نے حدیث پڑھاتے ہوئے اور حدیث کا درس دیتے ہوئے ایک مرتبہ بھی چون چا نہیں کی، دائیں بائیں نہیں دیکھا۔ کیوں کہ اگر جان بچانا فرض ہے تو ان کے نام پر جان کو فدا کرنا بھی تو فرض ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ کسی کو لو پوچھن دی لوڑ نہیں بھائی کتھے محفل کرنی ہے تو تسی اجازت دیو، یہ پاکستان کسی دے پیو دا نہیں ہے، لبیک یا رسول اللہ والے دا جناب۔ اور آج تسی یہ کر لیا اتنا بڑا پروگرام ہے، ریفرینڈم ہے، اگر ساڑے ووٹ چوری نہ کرن، ساڑے ڈبے چوری نہ کرن تو ایس پی پی چو اللہ دے فضل و کرم نال تحریک لبیک دی سیٹ نکل دی ہے، اتنا بڑا ریفرینڈم ہے۔ لیکن آنکھ والا تیری جوبن کا نظارہ دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو انہیں جی سلامت رکھے، اے جڑے جذبات ہیں انہاں دی تے پھر بارگاہ رسالت دے اندر بھی قدر ہے نا جناب، انہاں دی قدر ہے نا جذبات دی، اور جو کہہ رہے ہیں ہوتے تے بھی غور کرو تسی، خیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تے این ڈٹ کے رہنا ہے تو ان تسی نعرہ لاؤ، استاذ گرامی دا بیان شروع ہو جائے گا تے نعرہ بھائی دبا کے لانا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ بہ کے تے ساؤنڈ والا نہیں، اسی کلیاں لانا ہے جی، رل مل کے کہنے کہنے لانا ہے جی، نعرہ ہاتھ نہ کھڑا کریں، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ استاد جی تواڈے ہوندے کیا کی گل ہے؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک